السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، اس سے پہلے ہم نے بات کی ہجرت کہتے کسے ہیں، اور اس کے بعد یہ دو بیعتیں ہوئی تھی مکہ المکرمہ میں جب اہل مدینہ حج کے ایام میں آئے۔ تو دوسری نشست میں ہم نے بیعت کے کانسیپٹ پہ بات کی کہ ہمارے ہاں بیعت صرف پیری مریدی تک محدود ہو گئی ہے، اور بیعت کا جو اصل میں اسلامی تصور ہے وہ کیا ہے۔ اور پھر تیسری نشست میں ہم بیعت عقبہ اولیٰ کے بارے میں بات کی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اہل مدینہ سے جو کچھ افراد آئے تھے، انہوں نے کس بات پہ بیعت کی تھی، وہ کیا شرائط تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیا تعلیم فرمائی تھی۔ اور پھر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور داعی ان کے ساتھ مدینہ المنورہ میں بھیجا کہ جو انہیں اسلام کی تعلیمات سکھائیں، کہ جن کی دعوت کے فیوز و برکات یہ ہوئے کہ قبائل مسلمان ہوئے، اور مدینہ میں کوئی گھر ایسا نہ بچا کہ جس میں کوئی نہ کوئی مسلمان نہ ہو۔ آج کی اس نشست میں ہم بیعت عقبہ ثانیہ پہ بات کریں گے۔ یہ نبوت کا 13واں سال ہے، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ کے ہر گھر میں اسلام کی روشنی کو پہنچا دیا، کہ جس کے بعد تقریباً 75 کی تعداد میں مسلمان مرد اور کچھ خواتین حج کے موسم میں مکہ المکرمہ میں آتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خفیہ رابطے سے مینام عقبہ کے مقام پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، لیکن جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کی تمام تر ہمدردیاں اپنے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ سب سے پہلے مدینہ المنورہ سے آنے والے اس مختصر قافلے کے افراد سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہوتے ہیں۔ آئے حضرت کی جماعت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں پر جو مقام ہے تم اچھی طرح جانتے ہو، اور یہ بھی کہ ہم نے کس طرح ان کی حفاظت کی۔ وہ اپنے اس شہر میں بڑے ہی عزت والے ہیں اور بالکل محفوظ ہیں، لیکن انہیں بھی تمہارے ساتھ جانے پر اصرار ہے۔ لیکن اگر تم ان کی حفاظت کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، تمہیں اپنی ذمہ داری نبھانا ہوگی، اور اگر تمہیں رسوا کر کے چھوڑ دینا ہے تو پھر آج ہی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، وہ اب بھی اپنے شہر میں بالکل محفوظ ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتماد کے ساتھ جواب دیا کہ ہم نے آپ کی گفتگو سن لی ہے، اب اللہ کے رسول آپ خود ہی فیصلہ فرمائیں۔ ان کے یہ الفاظ بتا رہے تھے کہ اہل یثرب میں سے آئے ہوئے یہ لوگ اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے پورے طور پہ تیار ہیں۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا، ہم آپ کے ہاتھ پر کن باتوں کے لیے بیعت کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ بیعت کرو۔ معزز ناظرین، یہ 5 باتیں تھیں۔ نمبر 1 کہ تم چست ہو یا سست ہو، تم میری بات کو سنو گے اور میری اطاعت کرو گے۔ دوسری بات یہ تھی کہ تم خوشحال ہو یا تنگ دست ہو، جب کہا جائے گا تو تم اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو گے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ تم نیکی کی بات کرو گے اور بری بات سے روکو گے۔ اور چوتھی بات یہ تھی کہ جب تمہیں کہا جائے گا وقت آنے پہ تم اللہ رب العالمین کی خاطر اٹھ کھڑے ہوں گے، یعنی جہاد کے لیے، اور پھر لوگ تمہیں ملامت بھی کریں گے تو تم ان کی ملامت کو خاطر میں نہیں لاؤ گے۔ اور 5ویں اور آخری بات اس بیعت کی یہ تھی کہ جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو تم میری حفاظت اسی طرح کرو گے جس طرح تم اپنی جانوں کی، اپنی اولادوں کی اور اپنی بیویوں کی حفاظت کرتے ہو، اور اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت ہوگی۔ اور اس بیعت کے ہو جانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے 12 نقیب مقرر فرمائے جو اس بیعت کو ان شرائط کے ساتھ نافذ العمل کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو معزز ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، یہ تھے وہ 5 نکات بیعت عقبہ ثانیہ کے جو کہ مینام عقبہ کے مقام پر وقوع پذیر ہوئی۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی وہ بیعت کہ جس کے لیے یثرب کے مسلمان اسلام کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کا عہد کر چکے تھے، اور مکہ کے جو مظلوم مسلمان تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے کی ذمہ داری اپنی کندھوں پہ اٹھا چکے۔ ایک پرامن اسلامی وطن تو نظر آ رہا تھا، لیکن وہاں پر پہنچنا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ مکہ میں جو اسلام دشمن قوتیں تھیں انہوں نے بھی مسلمانوں کو وہاں سے نکلنے کا، کوئی بھی موقع نہ دینے کا عزم کر رکھا تھا۔ اس کے بعد مسلمان ایک کے بعد ایک کر کے وہاں سے ہجرت کرنے لگے، یہاں تک کہ جو لوگ حبشہ میں گئے ہوئے تھے وہ بھی وہاں سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، اور کوئی 2-2.5 ماہ کے بعد مکہ مسلمانوں سے تقریباً خالی ہو گیا، سوائے چند ایک مسلمانوں کے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی فیملی، اور اس طرح کچھ دوسرے مسلمان رہ گئے کہ جن کو مکہ کے مشرکین نے روک رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ہجرت کے لیے ذہنی طور پہ تیار تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے
چنانچہ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ مجھے وہ شہر خواب میں دکھا دیا گیا ہے کہ جس کی طرف مجھے ہجرت کرنا ہے، اور وہاں کھجور کے درخت بکثرت ہیں اور دو سیاہ پتھروں کے درمیان وہ شہر واقع ہے۔ چنانچہ اس اثنا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اے ابوبکر رک جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ میرے باپ آپ پہ قربان، کہ آپ کو بھی امید ہے کہ آپ بھی مدینہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں۔ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے۔ چنانچہ دو سواریوں کو تیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ معزز ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، نشست زیادہ طویل نہ ہو جائے، آج تک کے لیے ہم یہیں تک بات کو رکھتے ہیں، اور کل انشاءاللہ ہم اس سے آگے بڑھیں گے کہ کیسے مشرکین مکہ نے دار الندوہ جو کہ ان کی مشاورت گاہ تھی، وہاں پر اکٹھے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک قرارداد منظور کی، اور اس میں کیا بات تھی، اور پھر آپ کا مدینہ طیبہ کی طرف سفر کے اندر جو واقعات پیش آئے، اس پر انشاءاللہ ہم آئندہ نشست میں بات کریں گے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔